اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم۔ یقیناً یہ جو آج کا موضوع ہے اسے دیکھ کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی پوشیدہ نام بھی ہوتا ہے۔ تو ہاں، یقیناً ایک پوشیدہ نام بھی ہوتا ہے، اور اسی پوشیدہ نام کا آج ہم تعارف کرانے لگے ہیں، جو ان چند جملوں میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً کوئی پوشیدہ نام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اسی پہ ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ حامد صاحب آئے، حامد صاحب چلے گئے، پھر حامد صاحب نے جا کے خط لکھ دیا۔ یہ چند جملے جن میں ایک نام بار بار آیا ہے اور وہ نام ہے حامد۔ تو حامد کا نام بار بار لینے کی وجہ سے یقیناً یہ جملہ بے ڈھنگا سا ہو گیا ہے۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے ہم ضمیروں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ فقرہ خوبصورت بن جائے۔ اگر یہ جملہ یوں ہوتا کہ حامد صاحب آئے، پھر وہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے جا کے خط لکھ دیا، تو یہ جملہ خوبصورت بھی بن جاتا، بے ڈنگا بھی نہ رہتا، اور بات بھی سمجھ آ جاتی۔ اب جب ہم نے یہ بولا کہ حامد صاحب آئے، پھر وہ چلے گئے، پھر انہوں نے خط لکھ دیا، تو اس میں ایک تو حامد صاحب کا اسم استعمال ہوا ہے، نام استعمال ہوا ہے، اور پھر اسم کی جگہ پر وہ اور انہوں نے کے الفاظ لگائے گئے۔ وہ اور انہوں نے، ان الفاظ کو لگانے سے بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اور حامد کی جگہ پر وہ اور انہوں نے، یہ خفیہ نام کی جگہ پر دو اشارے استعمال ہوئے ہیں یا دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں۔ اب وہ اور انہوں نے یہ نام کی جگہ پہ استعمال ہو کر ضمیریں بن گئی۔ وہ اور انہوں نے اردو میں یہ ضمیریں بن گئیں، اور ان ضمیروں میں ہی نام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا مطمع نظر اردو نہیں ہے، عربی سمجھانا ہے، تو آج ہم عربی کی ضمیروں پہ بات کریں گے اور پھر آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو عربی میں جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہوا، ہما، ہم۔ میں لکھنے لگا ہوں۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ہیا، ہما، ہن، ہیا، ہما، ہن۔ ایسا ہی دو بار ہی یہ ہما آئے گا، کیونکہ عورت کے لیے بھی یہ لفظ ضمیر ہما ہی استعمال، دو عورتوں کے لیے ضمیر ہما ہی استعمال ہوتی ہے۔ انت، انتما، انتم، انت، انتما،
انتے، انتما، انتنا، انتے، انتما، انتما، ہی، انا، نحن، انا، نحن، انا، نحن. یہ کتنے بنے جی؟ 14. ترائے، 6، 9، 12 اور 2، 14. یہ 14 ضمیریں ہیں جنہوں نے نام کی جگہ پہ استعمال ہونا ہے، اور پھر جملے کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ اپنا رنگ بدلاتی رہیں گی، تبدیل ہوتا رہے گا. یعنی جو جملے کی ڈیمانڈ ہوگی اسی پہ ضمیریں آتی چلی جائیں گی. جیسے پیچھے ہم نے کچھ پڑھا ہے، کچھ جملے ہم نے بنائے بھی ہیں، خراجہ، خراجتا وغیرہ آپ نے استعمال، تو وہ جملے کی ڈیمانڈ کے مطابق، سوال کی ڈیمانڈ کے مطابق جواب اسی قسم کا آتا چلا جائے گا، اور ضمیریں بھی اسی طرح تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پر ہم اسے کچھ یوں بناتے ہیں کہ سب سے پہلے ضمیر کون سی ہے جی؟ ہوگا. ہوگا. اب ہوا کو ہم نے فکرے میں استعمال کرنا ہے. ہوگا. جاء، جاء زید وہو عالم. جاء زید وہو عالم. عالم کیا معنی بنے گا؟ شاباش بولو. عالم معنی کریں. جاء زید، جاء زید، آیا زید، آیا، وہو عالم، اور وہ عالم ہے. اب اس کا ترجمہ خوبصورتی کے ساتھ یہ ہوگا کہ زید، عالم زید آیا، یوں بھی آپ کر سکتے. جاء زید عالم، عالم یا علامہ زید صاحب تشریف لے آئے. ٹھیک ہے جی، آئے. ٹھیک ہے. رأیت حامدا وہو مسلم، دوسرا جملہ یہیں پہ لکھتے ہیں اس کے آگے. رأیت، رأیت حامدا حامدا وہو مسلم. آسان ہے مسلم جی. رأیت میں نے دیکھا، حامد جی کریں، شاباش ترجمہ کریں، بولیں. میں نے حامد کو دیکھا، ہاں، اور وہ مسلمان. میں نے حامد کو دیکھا اور وہ مسلمان ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی شاید کسی نے حامد کے بارے میں کہا ہے کہ یار وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو جواب دیا جا رہا ہے نہیں یار، رأیت حامدا، میں نے حامد کو دیکھا اور مسلم، تو مسلمان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا آگے چلیں. ہما دوسرا کیا ہے جی؟ ہما. ہوا ہو گیا جی. آگے کیا ہے جی؟ ہما. ہما ضمیر کو ہم استعمال کرتے ہیں. وہما
فی قرآن واحد ہما ہما فی قرآن من واحد ہما فی قرآن واحد، وہ دونوں واحد قرآن میں ہیں، وہ دونوں واحد قرآن میں ہیں جی۔ آگے جی ہم ہم المسلمون حقا جی، ہم المسلمون حقا، ہم المسلمون حقا، وہ سب حقیقی مسلمان ہیں، وہ سب حقیقی مسلمان ہیں، وہ سب حقیقی مسلمان ہیں۔ ہم المسلمون حقا، آگے کیا ہے جی؟ ہییا کوشش میری یہی ہوگی کہ قرآن مقدس سے ہی مثالیں دی جائیں۔ ذالک یوم الخروج قال ہی الرجعۃ، ذالک یوم الخروج، اب ذالکہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ذالک یوم مل خروج، یوم الخروج، یوم الخروج، ذالک یوم الخروج۔ ذالک یوم الخروج قال ہی رجعۃ، ذالک یوم الخروج قال ہی رجعۃ، وہ خروج کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رجعت ہے، وہ خروج کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ علیہ السلام سواد لکھ لیں یا عین لکھ لیں، آپ نے فرمایا یہ رجعت ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا یہ رجعۃ، یہ رجعت ہے۔ رجعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خروج کا دن ہی اصل میں رجعت ہے، جس دن مادی دورہ اس زمانے کے وارث، اس زمانے کے امام نے خروج کرنا ہے، وہی دن، خروج والا دن ہی رجعت کا دن ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں گے. ہما جی ہما. اب ذہن میں رکھیے گا کہ ہیا کے بعد والا جو ہما ہے وہ استعمال ہوا. پہلے بھی ہما استعمال ہوا. اب یہ جملے میں ہمیں دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ ہما جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مونس تثنیہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا ہے. تو ہما ضمیر تثنیہ مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور تثنیہ غائب مونس کے لیے بھی ہوتی ہے. اسی طرح انتما ضمیر حاضر مذکر تثنیہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور حاضر مونس تثنیہ کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہاں سے پتہ یہ چلے گا جب ہم فقرہ لکھیں گے تو یہ کون سی ضمیر اس جملے میں استعمال ہو رہی ہے. وہ جملہ دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مونس والا جملہ ہے یا مذکر والا جملہ ہے. تو ہما لکھتے ہیں. مذکر والا آپ پہلے لکھ چکے ہو ہما. ہما امرأتان امرأتان غاصبتان. کیا معنی ہوگا؟ وہ شاباش آپ بولیں. امرأتان عورتیں. کتنی؟ دو. غاصبتان غاصب پڑھا ہوا ہے. غاصب غاصب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلاں شخص غاصب ہے اس نے فلاں کا حق غصب کر لیا ہے. غاصب چلتا ہے. غاصب غاصب غصب غاصب بی بی کا حق غصب ہو گیا. مخدومہ کا وہ مخدومہ کے حق کے غاصب ہیں. عموماً یہ استعمال ہوتا ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. غاصب مذکر ہے اور غاصبتان غاصبتن مونس ہے. غاصب یہ دیکھیں غاصب یہ مذکر ہے. غاصبتن مونس ہے. غاصبہ یا ہن تو ساڑا ہو ہے. غاصبہ اتان استے کو تے یہ پیش کو اڑا کے آگے اس کے الف اور نون لگائیں گے تو غاصبہ تان بن گیا. ٹھیک ہے. واحد اور یہ کیا بن گیا؟ تثنیہ. ٹھیک ہے. واحد مونس. اب کیا معنی بنے گا؟ ہما امرأتان غاصبتان وہ دونوں غاصب عورتیں ہیں یا وہ دونوں عورتیں غاصب ہیں. وہ دونوں عورتیں غاصب ہیں. دو عورتیں تاریخ میں بھی ہیں جو کہ باقی بیویوں کی کوشش کرتی تھیں غاصب بننے کی. جی ہونا 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 ام الکتاب. ہونا ہونا قرآن مجید کی آیت ہے. ہونا ام الکتاب. ہونا ام الکتاب ہے. وہ سب کی سب
کتاب کی بنیاد ہے. آیات کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن مقدس میں کہ آیات کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. یعنی متشابہ سے مراد ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی آیات ہیں. تو اس کے آگے ہن ام الکتاب جو محکم آیات ہیں وہ ساری کی ساری کتاب کی بنیاد ہے، کتاب کی ماں ہے. ماں بنیاد ہوتی ہے نا اولاد کی، تو ام اس لیے لگا ہے کیونکہ بنیاد ماں ہوتی ہے اولاد کی. تو یہاں پہ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں یا کتاب کی بنیاد لکھ لیا ہے جی. آگے کیا ہے جی؟ چلو ایک اور مثال دیتے ہیں. ہاؤلائے بناتی ہننا ات ہو رہا ات ہو ات ہا رو لکم ات ہا رو لکم. ہاؤلائے بناتی یہ تھوڑا سا ہے نا، ہاؤلائے استعمال ہوتا ہے نا، ہاؤلائے بناتی ہننا بناتی ہننا ات ہارو لکم. وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. یہ قصہ لوط میں، جہاں پہ قصہ لوط قرآن مقدس میں بیان ہوا ہے وہاں پہ یہ آیت مل جائے گی قرآن مقدس میں جی. آگے کیا جی؟ انتا 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 انت اللہ الجبار، انت اللہ الجبار. تو غالب اللہ ہے، تو غالب اللہ ہے، تو غالب اللہ ہے. انت الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. وہاں پہ بھی انت استعمال ہو کے آگے پھر صفات اللہ کی صفات. یہ جبار اللہ کی صفت ہے اور یہ موصوف ہے. ذہن میں ہے صفت موصوف کا کنسیپٹ جو پیچھے پڑھ چکے ہیں. اردو سے پہلا صادق صفت موصوف پیچھے پڑھا ہے آپ نے، تو وہی صفت موصوف لگا کے تعارف کرا دیا گیا ہے. وہ اللہ جی اللہ کا تعارف انت ضمیر استعمال کریں. انتما عالمان، انتما انتما دیکھیں عالمان انتما عالمان.
انتم تم دونوں عالم ہو، تم دونوں عالم ہو. انتم 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 المسلمون، انتم المسلمون کیا معنی بنے گا؟ مسلم کی جمع مسلمون ہے. جی بولیں. تم سب مسلمان ہو. اب یہاں پہ اس کو سوالیہ بنائے، یہاں پہ انتم بنا دیں، انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ سوالیہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، انتم مسلمون، انتم مسلمون بن جائے گا نا. انتے 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 بنائے تو کیا بات، کوئی ٹوٹا بجے سے بنائے جلد، کوئی بات نہیں. انتے دخلت فی بیت وانت فی حجرت. دخلت کیا دخلت کیا ہو گئے؟ دخلت میں داخل ہوا، فی بیت فی بیت وانت میں گھر بڑھایا، تو کمرے چنے نکلی. وانت وانت فی حجرت، فی حجرت جی. میں گھر میں داخل ہوا تو تو کمرے میں تھی. میں گھر میں داخل ہوا اور تو کمرے میں تھی. ہاں جی کیڑے لے آئے ہو جلے تو کمرے چاہیے. گل سمجھ آئی ہے؟ اچھا آگے آگے آ جی. انتما 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 زید عاقل وانتما عالمتان. زید عاقل جی، زید عاقل وانتما عالمتان، وانتما عالمتان. جی کیا معنی بنے گا؟ زیادہ عقل والا ہے اور تم دونوں علم والی ہو. زید عقل مند ضرور ہے، عالم تسی دو ہے. جی زید عقل مند ہے اور تم دونوں عالم ہو.
انتن رأيت زيدا جالسا وانتن قائمات اور آئے تو میں نے دیکھا رائے تو زیدن جالسا جالسا وانتن قائمات وانتن قائمات. جی کیا معنی بنے گا؟ زید رائے تو میں نے دیکھا زید اور زید جالسا بیٹھے ہوئے میں نے زید کو بیٹھے ہوئے اور تم ساری کی ساری کھڑی تھی اور تم ساری کی ساری کھڑی تھی. تم کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. انا شاہد علیکم. انا انا شاہد علیکم کیا معنی بنے گا؟ شاہد علیکم شاہد علیکم سب سے پہلے انا میں شاہد ہوں علیکم تم پر میں تم پر گواہ ہوں. نحنو آخری ضمیر جی پوشیدہ نام نحنو علی صراط مستقیم. مستقیم نحنو علی صراط مستقیم. جب ہم رکیں گے تو یوں اس کو مستقیم پڑھیں گے. مستقیمن ہے علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے. نحنو علی صراط مستقیم ہم سیدھے راستے پر ہیں. تو آج کا سبق خفیہ نام یعنی ضمیریں پوشیدہ نام یعنی ضمیریں تھی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب یہ استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے کہاں کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آج کا سبق کتنا کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور میں اگلے سبق کی طرف رواں ہوتے نظر آئیں گے. وما علینا الا البلاغ.